ब्रेक के बाद खुशामदीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं 60,000 एकड़ रकबे पर जैतून की काश्त बहुत बड़ा कारनामा है। इस इनकलाब पे ज़रई माहिरीन के साथ किसानों ने अहम किरदार अदा किया। सालाना $4 अरब का खुर्दनी तेल बरामद करते हैं। जैतून की मदद से चंद साल में मुल्क को खुद कफील बना सकते हैं। पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा। वजीर आजम ने ज़रई माहिरीन और किसानों को अवार्ड दिए। इटली की हुकूमत का जैतून की काश्त में ताउन पर शुक्रिया अदा किया और 100 ज़रई ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए इटली भेजने का ऐलान किया। ये इनिशिएटिव है हमारे किसान भाइयों का खसूसी तौर पर हुकूमतों ने यकीनन उनका साथ दिया। आज 60,000 एकड़ पर ऑलिव की काश्त की जा रही है। आपने साबित किया दिल में तड़प हो इंकलाब लाए जा सकते हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर ज़रई इंकलाब लेके आना है। अगली मैदान में हमें काम करना है और हम साल में $4 अरब का हम खुर्दनी तेल इंपोर्ट करते हैं। बेहतरीन ये फल है जिससे कि हम चंद सालों में हम पाकिस्तान को खुद कफील बना सकते हैं। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रैंकिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। गवर्नेंस में बेहतरी अपग्रेडिंग की वजह करार। मूडीज का कहना है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और मकामी कर्ज में कमी हुई है। मुआशी इस्तेहकाम का तसलसल नजर आया है। वज़ीर आज़म की मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रैंकिंग बढ़ाने पर कौम को मुबारकबाद। हुकूमती मुआशी टीम की आंतक काविशों की भरपूर पजीराई। कहा क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर आलमी एतमाद का मजहर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुलाकात की। मुलाकात में सूबा सिंध के उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी मामलात पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इतफाक किया गया। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, मोहम्मद औरंगजेब, आजम नजीर तारड़, आहद चीमा, शिजा फातिमा और अली परवेज भी शरीक थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को सूबों पर बात करने से रोक दिया। जराये का कहना है पार्टी रहनुमाओं को नए सूबों से मुतालिक हतमी पॉलिसी का इंतजार करने की हिदायत की गई है। पार्टी नए सूबों से मुतालिक हतमी पॉलिसी का ऐलान खुद करेगी। कराची में बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ होने वाले एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहरी सड़कों पर ख्वार होते रहे। मंगूपीर रोड पर पाक कॉलोनी के करीब मुजाहिरीन ने सड़क बंद कर दी। गरीबाबाद में एहतजाज की वजह से हसन स्क्वायर जाने वाले दोनों ट्रैक्स पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। नाजमाबाद में भी शदीद ट्रैफिक जैम। गुरुमंदिर, लसबेला, गोलीमार, तीन हट्टी पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही। दफातर से घरों को जाने वाले लोग घंटों सड़क पर रुलते रहे। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम है। शहर के बेशतर मुकामात पर होने वाले एहतजाज के बाइस शहर की बेशतर शाराएं हैं जहां पर इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम है। नाज़िमाबाद 1 नंबर पर पानी बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो दोनों सड़कें हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद हैं। गरीबाबाद पर भी इस वक्त एहतजाज जारी है। जो इलाका मकीन है वो बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस नंबर से हसन स्क्वायर आने और जाने वाली जो दोनों रोड है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। बिस्तर रोड है, अलबेला चौक है, लसबेला का इलाका है, गुरुमंदिर का इलाका है, इसके अलावा हसन स्क्वायर है, गोलीमार के इलाके हैं और नाजाबाद का इलाका है। और इतराफ की जो शाराएं हैं वहाँ पर इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। मैं नुमाइश से आ रहा था पटेल पाड़ा पे 3:30 बजे से लेकर अराउंड कोई 7 बजे तक मैं वहीं पे स्टक रहा हूँ। उसके बाद मैंने लसबेला में अपनी गाड़ी खड़ी की और अभी यहाँ गार्डन पे जो है ना पैदल में यहाँ पे आया। 4 बजे से उधर होटल पे बैठे हुए, 4 बजे से जाम है, यहाँ से मिल भी नहीं रहे। यहाँ से पूरा जाम है, पीछे से सब जाम पड़ा हुआ, अपने घर नहीं जा पा रहा मैं। कितने घंटे से आप यहाँ पर? लोग तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे से यहीं पर ही है। इस वक्त हम निश्तर रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल मिलेगी। गोपी रोड पर भी बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो इतराफ की सड़कें हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद है। गोलीमार से पाक कॉलोनी जाने वाली जो रोड है वो भी ट्रैफिक के लिए बंद है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि एहलकार हैं वो शाहराहों पर मौजूद हैं ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त शहर की बेशतर शाराएं हैं जहां पर बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। और लाहौर में ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। सड़कों और इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पूरा लाहौर इस वक्त जगमगा रहा है। मजीद बता रहे हैं अहमद खोखर। तो
عالم آقا دو جہاں نبی آخری الزمان کی ولادت کے حوالے سے لاہور شہر کو برقی کمکموں کے ساتھ جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے. لاہور شہر کی نجی اور سرکاری عمارتیں، گلی کوچے اور جو اہم شاہراہیں ہیں خوبصورت انداز میں ان کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے. جگمگا رہا ہے اس وقت لاہور شہر. گھروں میں بھی باقاعدہ طور پر چراغاں کیا گیا ہے. اہم شاہراہوں کو بھی جو ہے وہ روشن کیا گیا. کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 2 میں ڈکیتی کی بڑی واردات. شہری سے 40 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے. واقعے کی سی ٹی وی فوٹیج AIY نیوز نے حاصل کر لی. مزید جانتے اپنے نمائندے سلمان لودھی سے. سلمان بتائیے گا. دیکھیں، ڈیفنس فیز 2 کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات دوپہر 3 بجے ہوئی ہے. شہری نجی بینک سے رقم نکلوا کر نکلا ہی تھا، کچھ ہی فاصلے پر پیچھے ڈکیت بھی آ گئے. پولیس کو شک ہے کہ بینک کے اندر ان کا ایک ساتھی موجود تھا. جب شہری وہاں سے رقم نکلوا رہا تھا تو اندر سے ریکی کی گئی. پولیس کو بینک کے اندر لگے CCTV فوٹیج سے ایک مشکوک شخص بھی نظر آیا جو وہاں پر موجود تھا، جو ٹرانزیکشن کرنے کے بجائے صرف پرچیاں ہی نکالتا، وہ ریسیپشن کی پرچیاں نکال رہا تھا. پولیس کہتی ہے ملزمان واردات کے بعد کورنگی کے راستے فرار ہوئے. CCTV فوٹیج جس کی مدد سے ان کی شناخت اور گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. بانی PTI بیمار ہیں تو علاج کی سہولت ملنی چاہیے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں صوبوں کی تقسیم انتظامی ہو یا سیاسی، یہ بات بحث طلب ہے. عام آدمی کے لیے نچلی سطح تک اختیارات کی فراہمی کا حامی ہوں. اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو علاج ملنا چاہیے. مسئلہ لوگوں کا سیاسی ہے یا انتظامی ہے، یہ ساری باتیں بحث طلب ہیں. ان پر بات چیت کرنے سے ہی آپ نتائج نکال سکیں گے، اور بات چیت ہونی چاہیے. گراس روٹس تک، عام آدمی تک اختیارات کی منتقلی کا بڑا ایڈوکیٹ ہوں. جتنے نمائندے زیادہ با اختیار ہوں گے اتنی عوام زیادہ با اختیار ہوگی. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 2 منتخب اراکین اسمبلی نے حلف اٹھا لیا. اسپیکر قانون ساز اسمبلی لطیف اکبر نے اراکین سے حلف لیا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر انتخاب. مسلم لیگ نون 6 پر کامیاب. خواتین کی 3 نشستوں پر نون لیگ، 2 پر پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی. ٹیکنوکریٹ نشست پر نون لیگ کے بیرسٹر افتخار گیلانی. علماء مشائخ کونسل پر سعید مظہر شاہ کامیاب. مسلم لیگ نون اوورسیز کی نشست پہلے ہی بلا مقابلہ حاصل کر چکی ہے. قانون اسمبلی کا رکن منتخب ہو کر فرائض ایمانداری اور وفاداری سے انجام دوں. گورنر پنجاب سلیم حیدر سے گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے وفد نے ملاقات کی. سلیم حیدر خان کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ملک و قوم کی خاطر کسی بھی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کیا. گورنر پنجاب نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملک کے نوجوان اب بلاول بھٹو کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے. پیپلز پارٹی سیاست نہیں بلکہ عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے. PP کے دروازے تمام سیاسی جماعتوں سے آنے والوں کے لیے کھلے ہیں. بلاول بھٹو زرداری عوامی مینڈیٹ سے ملک کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے. دشمن کئی برس سے ایران کے بااثر اور قابل افراد کو قتل کر رہا ہے. صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ وزراء، فوجی کمانڈروں اور سائنسدانوں کو شہادت ایران کے لیے بڑا نقصان ہے. انسانی حقوق اور جمہوریت کے دعوے دار ایران میں قتل عام میں ملوث ہیں. دشمن ایران میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں. قومی اتحاد برقرار رکھنا ضروری ہے. سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. دوست ہو یا دشمن، سب کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنا چاہیے. معاشی مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. ایران اور چین پرامن عالمی نظام کے قیام میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا چین سے تعاون پہلے سے زیادہ مضبوط اور وسیع ہو رہا ہے. چین ایران کا پہلا اقتصادی شراکت دار ہے. دونوں ملک عالمی امن اور کثیر الجہتی نظام کے فروغ کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس طاقت کی اجارہ داری ختم کر کے عالمی نظام کو زیادہ منصفانہ بنانے میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. نئے انتظامی یونٹس کے قیام اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے MQM کا اجلاس. قیادت اور کارکنان کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نئے یونٹس کا لوگو لگانے کی ہدایت. مصطفیٰ کمال نے کہا اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہی مسائل کا واحد حل ہے. رابطہ مہم کے دوران مؤثر طرز حکمرانی کی اہمیت بھی اجاگر کی جائے گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ وہ آج رات آئندہ کی لاہ عمل کا اعلان کریں گے. 13 ربیع الاول کو ملگیر ہڑتال کی کال دیں گے. حکومت نے پھر گندم برآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے. گندم کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. فائدہ مافیا کو ہوگا. حکومت پیٹرولیم لیوی ختم نہیں کرے گی تو ہم سڑکوں پر بیٹھیں گے. ربیع الاول کو ہم
ملک گیر ہڑتال کی کال دیں گے. زیادہ امکان یہ ہے کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں یہ ہڑتال کی جائے گی اور پورا پاکستان انشاءاللہ یکجہتی کا اظہار کرے گا. حکومت نے ایک مرتبہ پھر گندم کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی ہے. اجازت دیتے ہی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. جتنے میں امپورٹ کیے اس سے کم میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. فائدہ ہوگا اس مافیا کو جو امپورٹ میں بھی کما رہی ہے اور جو ایکسپورٹ میں بھی کما رہی ہے. یہ دھرنا ہمارا اسی پورے سسٹم کے خلاف ہے. اگر حکومت لیوی کو ختم نہیں کریں گے تو پھر ہم سڑکوں کے اوپر باقاعدہ دوبارہ سے بیٹھنا شروع کریں گے. پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف لاہور کے مال روڈ پر جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے نذیر بھٹی سے. نذیر، اپڈیٹ کیجیے. جماعت اسلامی کا دھرنا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جاری ہے اور ابھی تک کسی قسم کے حکومت نے مذاکرات کی انہیں کوئی دعوت جو ہے وہ نہیں دی ہے. لوگ آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر یہاں کے بیٹھتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، مطالبات رکھتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان نے بھی جتنے خطابات کیے ہیں وہ یہاں سب سے زیادہ. آج بھی حافظ نعیم الرحمان توقع ہے کہ وہ رات 9 بجے کے بعد جو وہ یہاں خطاب کریں گے. وہ لاہور میں ہیں اور یہاں اپنے جو کارکن ان کے ساتھ پھر اپنی گفتگو جو ہے وہ کریں گے. آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی جو ہے وہ کی. تو اس طرح سے وہ ایک شدت جو ہے وہ احتجاج میں آتی جا رہی. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عید میلاد النبی کے بعد اگلے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا اور جس میں روڈز بند کرنے کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ کا ہے اور پہیا جام ہڑتال کا بھی ہے. کراچی میں بھی فوارہ چوک پر جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے. پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف 9 روز سے احتجاج کیا جا رہا ہے. فیض اللہ خان اس بارے میں ہمیں مزید بتائیں گے. جماعت اسلامی کے زیر اہتمام پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دھرنا 9ویں روز میں داخل ہو گیا ہے اور آج ایک بار پھر یہاں پر خواتین موجود ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہیں اور مطالبہ ان کا وہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے تاکہ شہریوں کی زندگی آسان ہو سکے. خواتین مقررین نے یہاں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی کی اس لہر سے وہ بھی براہ راست متاثر ہیں کیونکہ گھر کا کچن متاثر ہوتا ہے، بچوں کی فیسیں جو ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور ان تمام چیزوں کے اثرات سے وہ نہیں بچ پاتی. تو خواتین نے یہاں سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے اور قیمتیں کم کی جائیں تاکہ ان کو کسی قدر ریلیف مل سکے. جی اور خبر دیں گے آپ کو. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. پاسکو کا گندم ذخیرہ 85% مقامی 15% درآمدی گندم پر دینے کی منظوری دی گئی ہے. درآمدی گندم کے بروقت اخراج کے لیے پاسکو ذخیرہ وصول کنندہ اداروں کو دینے کی منظوری دی گئی ہے. K4 منصوبے کے لیے 7 ارب 79 کروڑ 71 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور کر لی گئی. اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور عمان کے درمیان توانائی تعاون کے لیے معاہدہ خرید و فروخت کی منظوری دی گئی ہے. روز ویلٹ ہوٹل کے تعمیر نو کے لیے مذاکراتی کمیٹی بنانے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. قومی اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس شروع ہو گیا ہے جس میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، مولانا فضل الرحمان شریک ہیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اسد قیصر اور ارکان قومی اور سینٹ اسمبلی بھی شریک ہیں. قومی اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس شروع ہو گیا. اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، مولانا فضل الرحمان شریک ہیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اسد قیصر اور ارکان قومی اور سینٹ اسمبلی بھی اجلاس میں شریک ہیں. نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.